کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں. افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گیا. امریکی نیوز چینل CNN حقائق سامنے لے آیا. CNN نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. CNN ڈاکیومنٹری کے مطابق افغانستان کے لیے سابق امریکی انسپیکٹر جنرل جان سوپکو نے تصدیق کی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے. CNN کے مطابق امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز نے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت. تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے. کہا ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے مجرم منصوبہ سازوں مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. تمام ممالک بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرہ خاندانوں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی. ایران نے امریکہ کو راضی کر لیا. مذاکرات کا مقام تبدیل کر دیا گیا. جمعے کو ہونے والے مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں گے. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو پٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ملاقات کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تہران کی واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے. رائٹرز کا کہنا ہے ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی شمولیت پر اعتراض ہے. وہ براہ راست مذاکرات چاہتا ہے. ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر ابھی کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا امریکہ ایران مذاکرات پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور قطر بھی شرکت کریں گے. مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی شرکت کی دعوت. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم بین الاقوامی امور پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے. We are negotiating with them right now, yes. Had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا. امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، جس کے بعد ہم نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا. دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے. صدر ٹرمپ نے مزید کہا امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرے گا. اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا. امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے ایرانی ڈرون شہید 139 ابراہم لنکن کی جانب آ رہا تھا. پاکستان نے سعودی عرب کو مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال بڑھانے کی درخواست کر دی. کہا تیل حاصل کرنے کے لیے کریڈٹ ٹائم 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کیا جائے. تیل کی مؤخر ادائیگیوں کی سہولت جاری رہنے سے بیلنس آف پیمنٹ پریشر کم ہوگا. ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کہتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے. 5 فروری کے لیے تمام جو انتظامات کیا جا رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرے. 1 منٹ کی جو سائلنس ہے پورے پاکستان میں، وہی 10 بجے کا ٹائم دیا ہے. کوہالہ برج سے وہی جو عوام کا زنجیر بنانا. مسئلہ کشمیر حل ہونے تک خطے میں عدم استحکام رہے گا. دنیا سمجھتی ہے خطے میں امن کے لیے کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا. وزیر امور کشمیر امیر مقام کی آل پارٹیز حریت رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس. کہا کشمیری تنہا نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. 5 فروری کو پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. کشمیر ڈے پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی. کہیں پتنگ کی خریداری تو کہیں گڈوں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری. لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں.
3 दिन में 54 करोड़ से जायद की डोर और पतंगे खरीद ली। लड़कियां अभी से बसंत के रंग में रंग गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का चालान जमा न कराने पर बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा, मेरी तरफ से पुलिस गिरफ्तार करे या जो मर्जी करे, ये मेरा मामला नहीं, मुझे चालान चाहिए। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का केस। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का मालिक सलमान यासीन कमरा अदालत में रो पड़ा। कहा, रात को सोने नहीं देते, तफ्तीश के नाम पर लोग आ रहे होते हैं। वकील ने सलमान यासीन को डिस्चार्ज, बाकी मुल्जिमान को जुडिशल करने की इस्तदा कर दी। बलूचिस्तान में ग्रेड 1 से 15 की 25,000 से ज्यादा आसामियां मुश्तहिर कर दी गईं। ग्रेड 16 और 17 की 4,000 खाली आसामियों की सबरी पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, जिन महकमों में टेस्ट और इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके, वहां जल्द तैनाती होगी। दीगर महकमों की खाली आसामियों पर महकमा फाइनेंस की तर्ज पर ऑनलाइन टेस्ट और मैरिट पर भर्तियां होंगी। गुड गवर्नेंस का कयाम मैरिट के फरोग से वाबस्ता है। अपने वादे पर कायम हूँ, बलूचिस्तान के लोगों की कोई नौकरी बेचने नहीं दूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा उसके नौजवान हैं। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का वेब समिट कतर से खिताब। उभरती मईशतों में ब्लॉकचेन के अमली इस्तेमाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान को उभरते टेक और ब्लॉकचेन मरकज़ के तौर पर पेश किया। बिलाल बिन साकिब ने दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने की नेटवर्किंग तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और पंजाब हुकूमत का बसंत पर आम तातील का ऐलान। 6 और 7 फरवरी सूबे भर में आम तातील होगी। लाहौरियों का जोश खरोश उरूज पर। 3 दिन में 54 करोड़ से जायद की डोर और पतंगे खरीद लीं। लड़कियां अभी से बसंत के रंग में रंग गईं। पहलवानों ने भी बसंत की तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रात गए अंदरूनी शहर का दौरा। बसंत के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। छतों को महफूज बनाने और हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।